فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت ام المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 49 ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 585۔ عنوان ہے پائے تخت کی تبدیلی۔ عہد ثانی میں جب حدود ایران پر فوج کشی کے نتیجے میں ایرانی علاقے اسلامی مقبوضات میں داخل ہوئے تو مسلمانوں نے اپنی بود و باش کے لیے عراق میں 2 نئے شہروں کی بنیاد ڈالی، ایک بصرہ اور دوسرا کوفہ۔ بصرہ سمندر کے ساحل پر واقع ہے اور یہ نام بس راہ یعنی بیسین، بس راہ یعنی راستہ، بصرے کی معرب صورت ہے جو راستوں کی کثرت کی بنا پر تجویز ہوا، یا اس لیے کہ بصرہ کے معنی نرم اور سفید پتھر کے ہیں اور یہاں اس قسم کے پتھروں کی بہتات تھی، اور کوفہ ہیرا حلوے والی ہے یہ رے گول ہے، ہیرا سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں 17 ہجری میں سعید ابن ابی وقاص نے مدائن سے نقل مکانی کر کے گھاس پھوس اور سینٹھوں کے چھپر ڈال کر 1,00,000 آدمی آباد کیے تھے۔ اس عظیم اجتماع کی بنا پر اس کا نام کوفہ یا کوفان قرار پایا، کیونکہ کوفہ تکوف سے ماخوذ ہے جس کے معنی اجتماع کے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ وہاں اس کی زمین ریتیلی تھی جس میں سنگریزے بکھرے پڑے تھے، اور کوفہ یا کوفان اس سرزمین کو کہتے ہیں جس میں ریت مٹی کے علاوہ پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں۔ کوفہ دریائے فرات کے قرب معتدل آب و ہوا، باغات، نخلستان اور شادابی اور زرعی پیداوار کی وجہ سے ریگستان حجاز کے باشندوں کے لیے اپنے اندر بڑی کشش رکھتا تھا۔ انہوں نے آتش زدگی کے ایک حادثے کے بعد اینٹ پتھر کے پختہ مکان تعمیر کر کے یہاں مستقل سکونت اختیار کر لی، اور جب ام المومنین کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کا دارالحکومت قرار پایا تو اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی، اور علماء اور رجال اسلام کے جمع ہو جانے سے علمی، دینی اور سیاسی اعتبار سے عالم اسلام کا مرکز بن گیا۔ جنگ جمل میں اہل بصرہ نے اصحاب جمل کا اور اہل کوفہ نے حضرت کا ساتھ دیا تھا۔ آپ نے خاتمہ جنگ پر عبداللہ ابن عباس کو بصرے کا حاکم اور زیاد کو خراج اور بیت المال کا ناظم مقرر کر کے اہل کوفہ کی دلجوئی کے لیے کوفے کا قصد فرمایا۔ جب بصرہ کے حدود سے نکل کر مربد میں جہاں حضرت عائشہ کے لشکر نے وارد بصرہ ہونے کے بعد پڑاؤ ڈالا تھا آئے تو بصرہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس بدترین کرۂ زمین سے باہر کیا جو تیزی سے تباہی کی طرف بڑھنے والا، سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان کی برکتوں سے دور ہے۔ یہ روایت اخبار الطوال صفحہ نمبر 152 پر ہے۔ جب 12 رجب 36 ہجری کو کوفے کے حدود میں داخل ہوئے تو وہاں کے عیون اور اشراف جنہیں فتح و کامیابی کی اطلاع پہنچ چکی تھی، استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل آئے اور حضرت کے ہم رکاب شہر میں داخل ہوئے اور عرض کیا، آپ دارالامارہ میں قیام فرمائیں، مگر حضرت نے دارالامارہ میں قیام پسند نہ کیا اور سیدھے مسجد میں تشریف لائے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ دیا اور اہل کوفہ کی ہمدردی اور تعاون پر
تحسین آمیز کلمات کہے، پھر محلہ رحبہ میں تشریف لائے اور ایک متوسط درجے کے مکان میں قیام فرما ہوئے اور وقتی طور پر مدینے کے بجائے کوفے کو دارالحکومت قرار دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ تبدیلی جن وجوہ کی بنا پر عمل میں لائی گئی وہ یہ تھیں: نمبر 1، کوفہ اسلامی مملکت کے وسط میں واقع تھا، جہاں سے چاروں طرف کے علاقوں کی نگرانی ہو سکتی تھی۔ فارس کی سرحد قریب تھی، بری و بحری سفر کی سہولتیں حاصل تھیں، رسل اور رسائل اور آمد و رفت میں ہر طرح سے آسانی تھی۔ مختلف شہروں کے باشندوں کی گزرگاہ ہونے کی وجہ سے مختلف مقامات کے حالات بآسانی معلوم ہو سکتے تھے، اور مرکزی حکومت کے احکام بسہولت دوسری جگہوں پر پہنچائے اور دشمن کے حملہ آور ہونے کی صورت میں دفاعی اقدامات عمل میں لائے جا سکتے تھے۔ چنانچہ جب شامی فوجوں نے آپ کے مقبوضہ علاقوں پر یلغار شروع کی تو جتنا کوفے سے ان کا تدارک ہوتا رہا، مدینے میں رہتے ہوئے اس سے بہتر طریق پر ممکن نہ تھا۔ نمبر 2، امیر المومنین کو مسند خلافت پر بیٹھے اگرچہ 7 ماہ ہو چکے تھے، مگر معاویہ نے ابھی تک نہ آپ کی خلافت کو تسلیم کیا تھا اور نہ بیعت پر آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ اس صورت میں ان کی ریشہ دیوانیوں اور رخنہ اندازیوں سے مطمئن نہ رہا جا سکتا، بلکہ یہ خطرہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے منصب کی بحالی کے لیے جنگی اقدامات اور کشت و خون سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لہٰذا ایک ایسی جگہ کا انتخاب ضروری تھا جہاں سے فوجی نقل و حرکت میں آسانی ہو اور بروقت مدافعانہ قدم اٹھایا جا سکے۔ اس اعتبار سے کوفہ موزوں تر مقام تھا، کیونکہ کوفہ معاویہ کے پایہ تخت دمشق سے قریب تھا اور فوجوں کی نقل و حرکت میں کوئی دشواری نہ تھی۔ اس کے برعکس مدینہ دمشق سے کافی فاصلے پر واقع تھا، جہاں سے نہ فوجوں کی نقل و حرکت آسان تھی اور نہ بروقت رسد اور فوجی امداد مہیا ہو سکتی تھی۔ نمبر 3، جنگ جمل سے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ جتنی عسکری امداد کوفے سے حاصل ہو سکتی ہے، اتنی کمک کی توقع مدینے سے نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ والی کوفہ ابو موسیٰ کی انتہائی مخالفت کے باوجود کوفے کی بڑی اکثریت نے حضرت کے ساتھ تعاون کیا تھا اور آپ کے پیغام پر 12,000 شمشیر زن اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور مدینے سے بمشکل 1,000 افراد نے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ اس صورت میں دور اندیشی کا تقاضا یہی تھا کہ کوفے کو مستقر قرار دیا جائے تاکہ بروقت اہل کوفہ سے دشمن کے مقابلے میں مدد حاصل کی جا سکے۔ نمبر 4، کوفہ ایک چھاونی اور فوجی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، جہاں جنگجو لوگ آباد کیے گئے تھے اور ان کی اولاد بھی طبعاً جنگ و قتال کی طرف مائل اور فوجی خوبو رکھتی تھی، اور مدینے کے اکثر لوگ دولت کی فراوانی کے نتیجے میں آرام طلب و عافیت کوش ہو چکے تھے۔ چنانچہ جب حضرت نے کوفے کو دارالسلطنت قرار دیا تو اس کے خلاف اہل مدینہ نے کوئی آواز بلند نہیں کی، بلکہ اس پر احتجاج کرنے کے بجائے ایک گونا سکون محسوس کیا کہ اب وہ گھر کا پرامن ماحول چھوڑ کر میدان جنگ کی کڑیاں جھیلنے کے لیے مجبور نہیں کیے جائیں گے۔ ان حالات میں جبکہ جنگ کے امکانات قریب سے قریب ہوتے جا رہے تھے، ایسے لوگوں کو نظر انداز کر کے جو حرب و ضرب کے عادی اور مارکہ آرائی کے خوگر ہوں، عافیت پسند لوگوں پر سہارا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نمبر 5، امیر المومنین دیکھ چکے تھے کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد گنے چنے افراد کے علاوہ اہل مدینہ نے آپ کے حق کی فوقیت کا اعتراف تو درکنار ایک طرح سے بیگانگی اور سرد مہری کا برتاؤ کیا تھا، اور 25 سال کے طویل عرصے کے بعد جب حالات سدھرتے نظر نہ آئے تو آپ کو خلافت کے قبول کرنے پر مجبور کیا اور بیعت کر لی، مگر زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ ان کا ایک گروہ بیعت توڑ کر جنگ و قتال پر اتر آیا، اور جو لوگ بیعت پر قائم رہتے ہوئے اس گروہ میں شامل نہ ہوئے انہوں نے بھی بے حسی اور جذبات کی کمزوری ہی کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ قریش تعاون میں سرگرم عمل نظر نہیں آتے۔ بنی امیہ کے اکثر افراد معاویہ کے پاس شام چلے گئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ بنی تمیم طلحہ کو برسر اقتدار لانے کے خواہش مند تھے۔ بنی عدی عبداللہ ابن عمر کے ہوا خواہ تھے جس نے حضرت کی بیعت سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اسی طرح مختلف اشخاص مختلف وجوہ کی بنا پر تعاون سے گریز کرتے رہے۔ اس ماحول میں کیوں کر یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ آڑے وقت پر کام آئیں گے۔
اور معاویہ سے جنگ چھڑنے کی صورت میں تعاون کریں گے۔ نمبر 6، مدینہ اپنی حرمت اور تقدیس کی وجہ سے اس حد تک خطرات میں گھرا ہوا نہ تھا جس حد تک عراق خطرات سے دوچار تھا۔ معاویہ کی نظریں عراق پر جمی ہوئی تھیں اور وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنے کی فکر میں تھا، لہٰذا اس وقت تک عراق میں ٹھہرنا اور اسے مرکز قرار دے کر وہاں قیام کرنا ضروری تھا جب تک پیش آمد خطرات ٹل نہ جاتے اور مملکت کی فضا پرسکون نہ ہو جاتی، مگر نہ وہ خطرات ٹل سکے اور نہ شامیوں کی تخت و تاراج کا سلسلہ ختم ہوا۔ ہر روز نت نئے فتنے اٹھتے رہے اور ان فتنوں کو فرو کرنے کے لیے آپ کو زندگی کے بقیہ ایام کوفہ ہی میں گزارنے پڑے۔ صفحہ نمبر ہے 588 اور عنوان ہے اعمال مملکت کا تقرر۔ جب امیر المومنین جنگ جمل سے فارغ ہو کے کوفے میں فروکش ہوئے تو ملک کی انضباط کے لیے اعمال کے تقرر کی ضرورت محسوس کی۔ اگرچہ جنگ جمل سے پہلے چند ایک علاقوں پر اعمال مقرر کیے جا چکے تھے، مگر بیشتر مقامات پر جنگی مصروفیات کی بنا پر اعمال کے متعین کیے جانے کی نوبت نہ آئی تھی۔ چنانچہ حضرت نے اپنے قلمرو مملکت میں، جس میں حجاز، مصر، عراق، یمن، ایران، آذربائیجان وغیرہ شامل تھے، اپنی صوابدید سے ولایت اور حکام متعین فرمائے۔ ان میں پیش آئند حالات کی بنا پر وقتاً فوقتاً رد و بدل ہوتا رہا اور ایسا ہونا رعایا اور مملکت کے حالات پر نظر رکھنے کا نتیجہ ہے۔ ان اعمال میں سے چند نمایاں شخصیت کے مختصر سوانح حیات پیش کیے جا رہی ہیں۔ ان سوانح کے ذیل میں ان جگہوں کا بھی تذکرہ ہو جائے گا جہاں وہ مقرر کیے گئے تھے۔ قیس ابن سعد پیغمبر اکرم کے بلند مرتبہ صحابی اور رئیس خزرج سعد ابن عبادہ کے فرزند تھے۔ علم و عمل کی بلندیوں پر فائز ہونے کے ساتھ قداور، وجیح صورت، چوڑے چکلے اور بڑے کلے جبڑے کے آدمی تھے۔ سخاوت اور شجاعت اور خطابت ان کا خاص جوہر تھا اور دور اندیشی و معاملہ فیبلی میں یکتائے روزگار تھے۔ اس دور میں 5 آدمی سیاسی جوڑ توڑ میں ماہر اور چالاکی اور ہوشیاری میں طاق سمجھے جاتے تھے: معاویہ، ابو سفیان، عمرو ابن عاص، مغیرہ ابن شعبہ، عبداللہ ابن بدل اور قیس ابن سعد۔ ان میں سے عبداللہ ابن بدیل اور قیس ابن سعد امیر المومنین کے طرفدار تھے۔ قیس اگرچہ سیاسی حربوں کو دوسروں سے بہتر سمجھتے تھے، مگر دینی تقاضوں کو نظر انداز کر کے مکر و فریب کی سیاست اختیار نہ کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا قول ہے کہ اگر اسلام مانے نہ ہوتا تو میں ایسی چال چلتا جس کا توڑ عرب کے بس کی بات نہ ہوتا۔ اور یہ روایت ہے اصحابہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 239۔ درس برس تک پیغمبر اکرم کی خدمت میں رہے، انہی سے اسلام کے حقائق و معارف سیکھے، عہد نبوی کے تمام غزوات میں شریک ہو کر کار نمایاں انجام دیے، بعض غزوات میں حامل لوائے پیغمبر رہے اور صدقات کی وصولی پر بھی مامور کیے گئے۔ جود و سخا ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ حبیش اسرا میں قرض کا بار اٹھا کر اور اپنی سواری کے اونٹوں کو ذبح کر کے لشکر کے کھانے پینے کا انتظام کرتے رہے۔ جب لشکر نے پلٹ کر پیغمبر اکرم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، سخاوت اس خانوادے کی عادت ہے۔ اور یہ روایت ہے اصحابہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 239۔ ابن کثیر نے البدایہ اور نہایہ میں تحریر کیا کہ حسیم ابن عدی نے بیان کیا کہ خانہ کعبہ کے پاس 3 آدمی آپس میں باتیں کرتے ہوئے الجھ پڑے۔ ان میں سے ایک کہتا تھا کہ سب سے بڑھ کر سخی عبداللہ ابن جعفر ہیں، دوسرا کہتا تھا قیس ابن سعد ہیں، اور تیسرا کہتا تھا کہ عرابۃ الاواسی ہیں۔ جب اس اختلاف نے نزاعی صورت اختیار کر لی تو ایک شخص نے کہا، تم لوگ کیوں جھگڑتے ہو؟ ابھی اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تم میں سے جو جس کی برتری کا قائل ہے اس کے پاس جائے اور سائل کا روپ دھار کر اس سے سوال کرے، پھر خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ سخاوت میں کس کا پایا بلند تر ہے۔ یہ رائے پسند کی گئی اور ان میں سے ایک عبداللہ ابن جعفر کے ہاں گیا، دیکھا کہ وہ سوار ہو کر اپنی جاگیر کی طرف جانے والے ہیں اور رکاب میں پیر رکھ چکے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، اے ابن ام رسول،
میں مسافر ہوں اور میرے پاس زاد ہے نہ سواری۔ یہ سننا تھا کہ عبداللہ نے رکاب سے پیر نکالا اور نیچے اتر آئے اور کہا تم اس پر سوار ہو جاؤ اور جو مال اس پر بار ہے وہ تمہارا ہے، اور دیکھنا اس سامان میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی تلواروں میں سے ایک تلوار بھی ہے، اسے حفاظت سے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ ضائع ہو جائے۔ جب اس نے سامان کا جائزہ لیا تو اس میں 4000 دینار ریشمی چادریں اور متفرق اشیاء تھیں۔ دوسرا آدمی قیس ابن سعد کا مکان پر آیا، دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ وہ سو رہے ہیں۔ گھر میں سے ایک کنیز نے پوچھ لیا کہ تم کس غرض سے آئے ہو؟ وہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں ایک بے سر و سامان مسافر ہوں اور ان سے کچھ مدد کا طالب ہوں۔ کنیز نے کہا اس معمولی سے کام کے لیے انہیں جگایا نہیں جا سکتا، گھر میں 700 دینار موجود ہیں، وہ لے لو اور ان کے استبل میں چلے جاؤ اور وہاں سے ایک اونٹنی اور ایک غلام بھی لیتے جاؤ۔ قیس جب سو کر اٹھے تو کنیز نے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ سائل آپ کے در سے خالی ہاتھ جائے۔ قیس نے کہا تم نے مجھے جگایا کیوں نہ دیا؟ شاید تم نے جو اسے دیا ہے وہ اس کی ضرورت اور احتیاج سے کم ہو۔ پھر اس کنیز کی فراخ حوصلگی سے متاثر ہو کر اسے آزاد کر دیا۔ تیسرا آدمی عروبہ کے ہاں گیا، دیکھا کہ وہ 2 غلاموں کا سہارا لے کر نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ان کی بصارت جاتی رہی تھی اور وہ سہارے کے بغیر کہیں آ جا نہ سکتے تھے۔ اس نے قریب پہنچ کر کہا اے عروبہ، میں مسافر اور بے زاد ہوں، میری مدد کیجیے۔ یہ سننا تھا کہ عروبہ نے دونوں غلاموں کے کندھوں پر سے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا افسوس، ادائے حقوق نے عروبہ کے پاس کچھ نہیں چھوڑا، تم یہ دونوں غلام لے لو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارا سہارا چھین لوں اور تمہیں ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دوں۔ عروبہ نے کہا اگر تم نہیں لوگے تو میں انہیں آزاد کر دوں گا، اب لے لو یا انہیں آزاد کر دوں۔ اس نے وہ دونوں غلام لے لیے اور عروبہ دیوار کا سہارا لے کر مسجد کی طرف چل دیے۔ جب یہ تینوں پلٹ کر آئے اور لوگوں نے ان کی روداد سنی تو کہا کہ اگرچہ عبداللہ ابن جعفر نے سب سے زیادہ دیا ہے مگر ان کی شخصیت اور مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے کوئی خاص بات نہیں ہے، البتہ حضرت علی کی تلوار کو اپنے سے الگ کر دینا قابل ذکر ضرور ہے۔ کچھ لوگوں نے قیس کو زیادہ سراہا کہ ان کی کنیز نے ان سے پوچھے بغیر جتنی رقم گھر میں موجود تھی سب دے دی اور انہوں نے کنیز کے رویے سے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا۔ آخر میں عروبہ پر سب نے اتفاق کیا کہ عرب میں وہ سب سے زیادہ سخی ہے۔ انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا سب دے دیا اور معذور اور نابینا ہونے کے باوجود غلاموں کا سہارا باقی رکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ایک مرتبہ قیس بیمار پڑے تو مزاج پرسی کے لیے بہت کم لوگ آئے۔ وجہ پوچھی تو انہیں بتایا گیا کہ چونکہ اکثر لوگ آپ کے مقروض ہیں اس لیے وہ آتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ کہا خدا اس مال کو رسوا کرے جو دوستوں کے آنے سے مانے ہو۔ پھر حکم دیا کہ مدینے میں اعلان کر دیا جائے کہ جس کے ذمے میرا قرضہ ہے وہ ہبہ کر دیا گیا ہے اور دستاویزیں چاک کر دی گئی ہیں۔ اس اعلان کے ہوتے ہی لوگوں کا تانتا بن گیا اور اس کثرت سے لوگ آئے کہ دروازے کی چوکھٹ ٹوٹ گئی۔ ابن عبد البر نے استیاب میں لکھا ہے کہ کثیر ابن سلت نے قیس سے 30,000 درہم کسی ضرورت کے لیے قرض لیے۔ جب وہ قرض واپس کرنے کے لیے آئے تو قیس نے رقم واپس لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تمہیں اشتباہ ہوا ہے، یہ رقم قرضہ نہ تھی بلکہ عطیہ ہے۔ جب امیر المومنین برسر اقتدار آئے تو ماہ صفر 36 ہجری میں قیس کو ان کی خاندانی وجاہت، ذاتی جوہر، سیاسی سمجھ بوجھ کی بنا پر مصر کی امارات کے لیے منتخب کیا اور انہیں بلا کر کہا کہ تم ایک فوج ترتیب دے کر اپنے ساتھ لے جاؤ، وہاں کی رعایا سے حسن سلوک سے پیش آنا، لوگوں سے نرم رویہ رکھنا، اس لیے کہ نرمی اور میانہ روی امن اور برکت کا باعث ہوتی ہے۔ البتہ جہاں نرمی سے کام بنتا نظر نہ آئے وہاں سختی برتنا بے جانا ہوگا۔ قیس نے کہا یا امیر المومنین، مجھے فوج و سپاہ کی احتیاج نہیں ہے، فوج کا مرکز میں رہنا زیادہ ضروری ہے، مجھے صرف چند آدمی ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے 7 آدمی منتخب کر کے اپنے ہمراہ لیے اور مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب مصر میں وارد ہوئے تو تقرری کے سلسلے میں امیر المومنین کا فرمان پڑھ کر سنایا اور منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے حق کو ظاہر کیا اور باطل کو کچلا
اور ظالموں کو ذلیل و رسوا کیا۔ اے لوگو، ہم نے اس ہستی کی بیعت کی ہے جو ہمارے نبی کے بعد ان تمام لوگوں سے بہتر ہے جنہیں ہم جانتے ہیں۔ اے لوگو، اٹھو اور کتاب و سنت کی شرط پر اس کی بیعت کرو۔ اگر ہم تمہارے معاملات میں کتاب و سنت پر عمل نہ کریں تو پھر تم پر اس بیعت کی کوئی پابندی نہ ہوگی۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 551 پر ہے۔ پھر لوگوں سے بیعت لی اور اس بیعت میں کسی نے پس و پیش نہیں کیا سوائے قصبہ خربتہ کے باشندوں کے جو 10,000 کی تعداد میں تھے۔ وہ سب کے سب عثمانی تھے۔ انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور یزید ابن حارث کنانی کے ذریعے قیس کو پیغام بھجوایا کہ ہم کسی معاملے میں آپ سے تعرض نہیں کریں گے۔ یہ سرزمین آپ کی سرزمین سے ہم باقاعدہ خراج ادا کرتے رہیں گے، مگر جب تک حالات یکسو نہیں ہو جاتے ہم سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ قیس نے انہیں کہلوا بھیجا کہ میں تمہیں بیعت پر مجبور نہیں کرتا، البتہ تمہیں شور و شر اور فتنہ انگیزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اہل خربتہ نے پرامن رہنے کا یقین دلایا اور قیس نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا، مگر مسلمہ ابن مخلد جو قیس ہی کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے لوگوں کو خون عثمان کے انتقام پر ابھار کر فتنہ اور شر پھیلانا چاہا۔ قیس نے اسے پیغام بھجوایا کہ تم نے میرے خلاف محاذ قائم کر کے ہنگامہ آرائی کی کوشش کی ہے۔ میں اس فتنے کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں تمہارا خون بہاؤں، خواہ مجھے مصر سے شام تک کی حکومت دے دی جائے۔ اس نے قیس کے اس نرم رویے سے متاثر ہو کر انہیں کہلوا بھیجا کہ جب تک آپ والی مصر ہیں میں حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا۔ قیس کی سیاست اور حکمت عملی سے ابھرتا ہوا فتنہ دب گیا، اور جتنا عرصہ مصر کی زمام میں حکومت ان کے ہاتھوں میں رہی حالات پرسکون رہے، مگر عموی سیاست نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ یکم ربیع الاول 36 ہجری سے 5 رجب 36 ہجری تک 4 ماہ 5 دن امارات مصر پر فائز رہنے کے بعد انہیں امارات سے الگ ہونا پڑا۔ اس برطرفی کے وجوہ و اسباب کا تذکرہ بعد کی صفحات میں ہوگا۔ قیس نے اس مختصر سے دور میں ایک قصر مصر میں تعمیر کروایا۔ جب برطرفی کے بعد پلٹ کر واپس آئے تو کچھ لوگوں کو کہتے سنا کہ قیس کا ایک مکان مصر میں ہے۔ پوچھا کہ کیسا مکان اور کس کا مکان؟ لوگوں نے کہا کہ وہی جو آپ نے مصر میں تعمیر کیا ہے۔ کہا میں نے وہ مکان مسلمانوں سے مدد لے کر تعمیر کیا تھا، وہ مسلمانوں ہی کی ملکیت ہے، جو بھی مصر کا حاکم ہوگا وہ اسی پر میں ٹھہرا رہے گا۔ 59 ہجری یا 60 ہجری میں جبکہ حکومت معاویہ کا دور آخر تھا، مدینے میں وفات پائی۔ سہل ابن حنیف انصار کے قبیلے اوس کی ایک ممتاز فرد والی بصرہ عثمان ابن حنیف کے بھائی، پیغمبر اکرم کی صحبت سے شرف یاب اور امیر المومنین کے مخلص اصحاب میں سے تھے۔ بدر اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک ہوئے اور احد میں جبکہ اکثر لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، ان کے ثبات قدم میں لغزش نہیں آئی، نہ پتھروں کی آڑ ڈھونڈی اور نہ راہ فرار اختیار کی، بلکہ پیغمبر کے ہاتھ پر موت کا عہد و پیمان باندھ کر لڑے۔ ابن ہشام نے تحریر کیا کہ ہجرت کے بعد جب حضرت علی قبا میں آ کر ٹھہرے تو آپ نے نصف شب کے بعد ایک شخص کو دیکھا جو ایک مسلمان عورت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو چپکے سے ایک چیز اس کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ اسے لے کے اندر چلی جاتی ہے۔ حضرت کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی کیونکہ وہ اکیلی اور بے شوہر کی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ آدھی رات کے بعد کون ہے جو تمہارے گھر آتا ہے؟ کہا وہ سہل ابن حنیف ہیں، انہیں یہ معلوم ہے کہ میں ایک بے سہارا عورت ہوں جس کا کوئی کفیل و پرسان حال نہیں۔ جب رات اندھیری ہوتی ہے تو وہ ارد گرد کے بت خانوں کو چھاپا مارتے ہیں اور بتوں کو توڑ پھوڑ کر مجھے دے جاتے ہیں تاکہ میں انہیں ایندھن کے طور پر کام میں لاؤں۔ امیر المومنین سہل کی اس عمل سے بہت خوش ہوئے اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے جذبہ ہمدردی اور غمخواری کی تعریف کرتے ہوئے اس واقعے کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ جب امیر المومنین اصحاب جمل کے یورش کو دبانے کے لیے بصرہ روانہ ہوئے
تو انہیں اپنی قائم مقامی میں مدینے کا حاکم مقرر کیا، اور جنگ سے فارغ ہو کر جب سپاہ شام کے مقابلے کے لیے صفین کی طرف راہ سپاہ ہوئے تو انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔ صفین سے واپسی پر فارس کا عامل مقرر کیا۔ اہل فارس معاویہ کی بغاوت سے متاثر ہو کر سرکشی اور خودسری پر اتر آئے اور خراج سے بچنے کے لیے سہل کو فارس سے باہر نکال دیا۔ حضرت نے جاریہ ابن قدامہ کے مشورے سے زیاد ابن عبید کو وہاں بھیجا، جس نے چالاکی اور ہوشیاری سے کام لے کر انہیں آپس میں لڑوا دیا اور اس طرح ان کی طاقت کو کمزور کر کے ان پر قابو پا لیا۔ 38 ہجری میں سہل نے کوفے میں انتقال کیا۔ امیر المومنین نے اپنے ہاتھ سے کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ ابن سعد تحریر کرتے ہیں، ابو جناب کلبی کہتے ہیں کہ میں نے عمیر ابن سعید سے سنا کہ حضرت علی نے سہیل ابن حنیف کی نماز جنازہ پڑھائی اور 5 تکبیریں کہیں۔ یہ روایت طبقات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 473 پر ہے۔ حضرت نے سہیل کے جنازے پر متعدد مرتبہ نماز پڑھائی۔ جب ایک نماز سے فارغ ہوتے تو اور لوگ آ جاتے اور کہتے، یا امیر المومنین، ہم نماز جنازہ میں شرکت سے محروم رہ گئے۔ حضرت ان کے شرف اور امتیاز کی بنا پر پھر نماز پڑھاتے، یہاں تک کہ قبر تک پہنچتے پہنچتے 5 مرتبہ نماز پڑھائی اور ہر نماز میں 5 تکبیریں کہیں۔ امیر المومنین نے ان کی موت پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، سہیل مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھا، اگر پہاڑ بھی مجھے محبوب رکھے گا تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور یہ روایت ہے تنفیہ المقال۔ مالک ابن حارث اشتر، یعنی مالک نام اور اشتر لقب تھا، شجاعانہ عالم میں ممتاز اور شمشیر زنی اور نبرد آزمائی میں شورۂ آفاق تھے۔ جمل و صفین میں عظیم کارنامے انجام دیے اور اپنے حریفوں تک سے اپنی تیغ زنی کا لوہا منوایا۔ امیر المومنین کے مخلص اور معتمد اور بلند مرتبہ اصحاب میں شامل ہوتے ہیں، اور حضرت سے اس درجے خصوصیت حاصل تھی کہ آپ نے فرمایا کرتے تھے کہ مالک کا میری نظروں میں وہی مرتبہ و مقام ہے جو رسول اللہ کے نزدیک میرا مرتبہ و مقام ہے، اور اپنے مقام و منزلت کے بارے میں فرمایا، رسول اللہ کے نزدیک میرا وہ مقام تھا جو کائنات میں کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا۔ اور یہ روایت ہے مسند احمد ابن حنبل، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 85۔ جب حضرت ابو ذر نے صحرائے ربضہ میں حکومت کے خلاف خاموش احتجاج کرتے ہوئے دم توڑا تو جن صلحائے مومنین نے ان کی تجہیز و تکفین کا سامان کیا، ان میں اگرچہ ہلال ابن مالک مزنی، حنیف ابن قیس تمیمی، ساسا ابن سوہان عبدی، اسود ابن قیس تمیمی ایسے عظیم المرتبت اور جلیل القدر افراد موجود تھے، مگر نماز جنازہ مالک اشتر نے پڑھائی، جس سے ان کی علم و عدالت اور قدر و منزلت پر روشنی پڑتی ہے۔ امیر المومنین نے مالک کو جزیرۃ العرب پر عامل مقرر کیا، جو موصل، نصیبین، میاں فارقین، دارالقنات، سنجار اور دوسرے شہروں پر مشتمل ایک وسیع علاقہ تھا۔ 38 ہجری میں انہیں امارات مصر کے لیے منتخب کیا، مگر مصر پہنچنے سے پہلے ایک اموی کارندے نے معاویہ کی ایما پر انہیں شہد میں زہر دے کر شہید کر دیا۔ معاویہ کو ان کے انتقال کی خبر ہوئی تو خوش ہو کر کہا، شہد بھی اللہ کا ایک لشکر ہے۔ اور یہ روایت ہے مروج الذہب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 پر۔ عبداللہ ابن عباس پیغمبر اکرم کے ابن عم تھے، ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ امیر المومنین کے زیر سایہ تربیت پائی، انہی سے علمی استفادہ کیا اور علم و حکمت اور فقہ اور تفسیر میں بلند ترین درجے پر فائز ہوئے۔ تشنگان علوم معارف کا ان کے ہاں ہجوم رہتا تھا اور جرل اما اور ترجمان القرآن کے القاب سے یاد کیے جاتے تھے۔ جمل، صفین اور نہروان تینوں جنگوں میں حضرت کے ہم رکاب رہے۔ عثمان ابن حنیف کے بعد بصرہ کے حاکم مقرر ہوئے۔ آخری عمر میں بینائی جاتی رہی تھی۔
68 ہجری میں طائف میں وفات پائی۔ محمد ابن حسیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور سپرد لحد کیا۔ محمد ابن ابی بکر اسماء بنت امیس کے بطن سے حضرت ابو بکر کے فرزند تھے۔ حجت الوداع کے سال پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت علی نے اسماء سے عقد کر لیا تو محمد انہی کے زیر تربیت آ گئے۔ آپ نے اپنی اولاد کی طرح ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی اور انہوں نے وہی مسلک اختیار کیا جو اس تربیت کا تقاضا تھا۔ جمل و صفین کے معرکوں میں شریک رہے۔ قیس ابن سعد کی برطرفی کے بعد مصر کی امارات ان سے متعلق ہوئی۔ جب 38 ہجری میں لشکر شام مصر پر حملہ آور ہوا تو دشمن کے ہاتھوں بڑی بے دردی سے شہید ہو گئے۔ ابو ایوب انصاری، ان کا نام خالد اور باپ کا نام زید تھا، مگر اپنی کنیت سے شہرت حاصل کی۔ پیغمبر اکرم نے ہجرت کے بعد مدینے میں انہی کے ہاں 7 ماہ قیام فرمایا تھا۔ آپ پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر اور نبرد آزما بھی تھے۔ اسلامی غزوات میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا اور جمل، صفین اور نہروان میں امیر المومنین کی صفوں میں امتیازی حیثیت سے شامل رہے۔ حضرت کی طرف سے مکہ کے والی مقرر ہوئے۔ 51 ہجری میں وفات پائی اور قسطنطنیہ میں دفن ہوئے۔ آپ کا مزار صدیوں سے زیارت گاہ خاص و عام چلا آ رہا ہے۔ مخنف ابن سلیم ازدی امیر المومنین کے متعمد اصحاب میں سے تھے۔ کربلا کا مشہور واقعہ نگار ابو مخفف انہی کی اولاد میں سے تھا۔ ابو مخنف کا نام لوط اور شجرہ نسب یہ ہے۔ لوط ابن یحییٰ ابن سعید ابن مخنف ابن سلیم۔ امیر المومنین نے مخنف ابن سلیم کو ہمدان اور اصفہان کا عامل مقرر کیا۔ جب حضرت نے صفین کی طرف سے حرکت کرنے کا ارادہ کیا تو مخنف نے حضرت سے کوفہ آنے کی اجازت طلب کی تاکہ آپ کے ہم رکاب رہ کر شامیوں سے جہاد کریں۔ حضرت نے اس کے ولولہ جہاد کو دیکھ کر انہیں کوفہ آنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ حرث ابن ربی کو اصفہان پر اور سعید ابن وہب کو ہمدان پر اپنا نائب مقرر کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور قبیلہ ابن ازد کا پرچم اپنے ہاتھوں میں لے کر جنگ صفین میں شریک ہوئے۔ قرظہ ابن کعب انصاری پیغمبر کے اصحاب میں سے تھے۔ احد اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک ہوئے۔ کوفے میں سکونت اختیار کی اور حضرت کی طرف سے فارس کے حاکم مقرر ہوئے۔ جمل، صفین اور نہروان میں امیر المومنین کی نصرت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت نے صفین میں انصار کا علم ان کے سپرد کیا۔ حضرت ہی کے دور خلافت میں وفات پائی اور آپ ہی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کے ایک فرزند عمرو ابن قرظہ انصاری کربلا میں لڑ کر شریک ہوئے۔ قاسم ابن عباس پیغمبر کے ابن عم اور صورت و شکل میں ان سے بہت مشابہ تھے۔ حضرت کے دفن کے موقع پر قبر اطہر میں اترے اور سب سے آخر میں باہر نکلے۔ کریم اور سخی تھے، سائلوں کو اپنے گراں قدر عطیہ سے دوسروں کے آگے جھولی پھیلانے سے بے نیاز کر دیتے تھے۔ ایک شاعر داؤد ابن مسلم نے ان کے بارے میں کہا: اے میری اونٹنی، اگر تو مجھے قاسم کے پاس لے چلے تو آئے دن کے سفروں سے چھٹکارا پایا جائے۔ حضرت نے انہیں مکہ کا والی مقرر کیا اور ایک مکتوب میں انہیں تحریر فرمایا کہ صبح و شام اپنی نشست قرار دو، مسئلہ پوچھنے والے کو مسئلہ بتاؤ، جاہل کو تعلیم دو اور عالم سے تبادلہ خیالات کرو۔ ان کلمات سے ان کی عدالت علمی منزلت اور اہلیت کا افتا کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد سعید ابن عثمان کے ہمراہ سمرقند چلے گئے اور جام شہادت پی کر جنت کو سدھارے۔ یزید ابن قیس ارہبی قبیلہ ہمدان کی شاخ بنی ارہب کی ایک ممتاز فرد تھے۔ کوفے میں سکونت تھی۔ جب حفاظ کوفے نے حضرت عثمان کی روش کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ایک جماعت کی تشکیل کی تو انہیں سربراہ منتخب کیا۔ جنگ صفین میں اپنے بھائی سعید ابن قیس ہمدانی کے ساتھ شریک ہوئے اور بڑی دلیری اور جرأت سے لڑے۔ امیر المومنین نے انہیں اصفہان، ہمدان اور رے کا عالم مقرر کیا۔ کمیل ابن زیاد نخعی
ام المومنین کے مخصوصین میں سے تھے۔ نہایت عابد و پرہیزگار، علوم و معارف آل محمد کے امین تھے۔ حضرت نے انہیں ایک دعا تعلیم فرمائی جو دعائے کمیل کے نام سے مشہور اور کتب ادعیہ میں موجود ہے۔ کوفے میں سکونت اختیار رکھتے تھے۔ جنگ صفین میں حضرت کے ہم رکاب رہے اور شامیوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیا۔ جب 82 ہجری میں حجاج ابن یوسف ثقفی نے عبد الرحمن ابن محمد ابن اشس کو شکست دے کر کوفے پر قبضہ کر لیا تو چن چن کر شیعہ نے ام المومنین کو تلوار کی باڑ پر رکھا۔ شیعہ کوفہ میں کمیل کی شخصیت غیر معروف نہ تھی۔ وہ حجاج کے ظلم و تشدد اور خونریزی اور سفاکی کو دیکھ کر کہیں روپوش ہو گئے۔ حجاج نے ان کے قبیلے والوں سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ کی مگر کسی نے ان کا پتہ بتانا گوارا نہ کیا۔ آخر حجاج نے ان سب کے وظائف روک لیے۔ جناب کمیل کو معلوم ہوا تو کہنے لگے کہ میں بہت جی چکا ہوں، اب مجھے جینے کی آرزو نہیں ہے، میں چند روزہ زندگی کے لیے اپنی قوم کو بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور حجاج کے ہاں پہنچ گئے۔ حجاج ان سے انتہائی سختی اور درستی سے پیش آیا۔ کمیل نے بھی اس کی ہر بات کا جواب اسی کے لب و لہجے میں دیا اور کہا کہ میں اس وقت تمہارے قبضے میں ہوں، تم جو چاہو میرے ساتھ کر گزرو، کل میرا اور تمہارا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ مجھے موت کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے سید و سردار علی ابن ابی طالب مجھے خبر دے گئے تھے کہ تم ایک ظالم و سفاک کے ہاتھ سے قتل ہوگے۔ حجاج نے کہا کہ مجھے تمہاری تلاش اسی غرض کے لیے تھی، یہ کہہ کر حکم دیا کہ ان کی گردن مار دی جائے۔ چنانچہ وہ اسی مقام پر ذبح کر دیے گئے۔ شہادت کے وقت آپ کا سن 90 برس کا تھا اور مزار کوفہ اور نجف کے درمیان واقع ہے آپ کا مزار۔ ربیع ابن خثیم اسدی ام المومنین کے مقربین اور اجلہ اصحاب میں سے تھے۔ زہد اور ورع اور تقوی اور پرہیزگاری میں مشہور تھے۔ حضرت کی طرف سے قزوین کے عامل مقرر ہوئے۔ جب ام المومنین صفین جانے کے لیے نخیلہ میں فروکش تھے تو ان کی آمد کے منتظر رہے، اور جب وہ رے سے 4000 کا لشکر لے کر پہنچے تو صفین کی طرف حرکت کی۔ 61 ہجری یا 63 ہجری میں ایک لشکر میں شامل ہو کر خراسان گئے اور وہیں پر وفات پائی، اور روضہ امام رضا علیہ السلام سے 6 میل کے فاصلے پر مدفون ہیں۔ ان کا مدفن زیارت گاہ خواجہ ربیع کے نام سے مشہور ہے۔ جب امام رضا علیہ السلام طوس میں وارد ہوئے تو اکثر ان کی قبر پر تشریف فرما ہوتے اور فرماتے کہ خراسان آنے کا محاصل خواجہ ربیع کی زیارت ہے۔ عمر ابن ابی سلمہ جناب ام سلمہ کے بطن سے ابو سلمہ ابن عبد الاسدی مخزومی کے فرزند تھے۔ 2 ہجری میں حبشہ میں پیدا ہوئے۔ وفات رسول کے وقت ان کا سن 9 برس کا تھا۔ جنگ جمل میں ام المومنین کے محصرہ لشکر کے سردار تھے۔ حضرت نے انہیں بحرین کا والی مقرر کیا۔ جب صفین کا ارادہ کیا تو انہیں جنگ میں شرکت کی غرض سے بحرین سے واپس بلا لیا اور جنگ کے بعد فارس کے حاکم قرار بنائے گئے۔ 83 ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال کیا۔ نعمان ابن عجلان انصاری قبیلہ انصار کے سردار اور زبان آور شاعر تھے۔ ام المومنین کے حامی اور طرفدار اور ان کے حق کی فوقیت کا اظہار اپنے اشعار میں کیا کرتے تھے۔ حضرت نے عمر ابن ابی سلمہ کی جگہ انہیں بحرین اور عمان کا والی مقرر کیا۔ جنگ صفین میں حضرت کی حمایت پر لڑے ان کے بھائی نعیم ابن عجلان انصاری حسینی لشکر میں شامل ہو کر روز عاشوراء حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ انہوں نے امام حسن کے دور خلافت میں وفات پائی۔ عثمان ابن حنیف انصار کی ایک ممتاز شخصیت تھے۔ احد اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک ہوئے۔ ام المومنین کے مخلص اصحاب میں سے تھے۔ حضرت نے جنگ جمل سے قبل انہیں بصرہ کا حاکم مقرر کیا۔ جنگ کے خاتمے پر ان کی جگہ پر عبداللہ ابن عباس متعین ہوئے۔ آپ نے کوفے میں سکونت اختیار کی اور معاویہ کے دور میں وفات پائی۔ سعید ابن مسعود ثقفی مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے چچا تھے۔ صفین میں اہل کوفہ کے 7 دستوں میں سے ایک دستے کے افسر مقرر ہوئے۔ حضرت کی طرف سے مدائن کے والی تھے۔
جب امام حسن فوج کی بغاوت کے نتیجے میں ابن بشیر اسدی کے ہاتھ سے زخمی ہوئے تو مدائن میں سعید ہی کے ہاں منزل کی اور انہی نے علاج و معالجے کا سر و سامان کیا۔ عبید اللہ ابن عباس پیغمبر اکرم کے ابن عم تھے۔ امیر المومنین نے انہیں یمن کی امارت سپرد کی اور افواج یمن کی سپہ سالاری کا عہدہ سعید ابن نمدان ہمدانی کو دیا۔ جب بصر ابن ابی ارطات نے یمن پر حملہ کیا تو یہ اس کے مقابلے کی تاب نہ لا کر یمن سے نکل کھڑے ہوئے، جس پر امیر المومنین نے انہیں سرزنش کی۔ حسان ابن حسان بکری امیر المومنین کی طرف سے انبار کے والی تھے۔ جب معاویہ نے عراقی سرحدوں پر تاخت و تاراج شروع کی تو سفیان ابن عوف غامدی نے 6000 کے لشکر کے ساتھ انبار پر حملہ کیا اور حسان اور ان کے 30 ہمراہیوں کو شہید کر دیا۔